فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بڑا فضل اور اس کا انعام اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نسبت پر اور ان کو راضی کرنے والے جذبے پر اور اپنے اعمال کو ٹٹولنے اور دیکھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک مبارک مہینہ اور ماہ مہمان اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمایا. اور یہ ماہ مہمان ہماری تربیت کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا اور اپنے پاک کلام میں بھی اس بات کا ذکر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کی علت بیان کی تاکہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ. کیا مطلب؟ تم محتاط و پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اور پاکیزہ زندگی کی تشریح قرآن پاک خود کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر وہ اعمال، وہ احکام، وہ انداز، وہ کیفیات جو ایک مومن کی زندگی میں مقصود ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے، ان فکروں پر اٹھایا جا رہا ہے اور حق و ناحق کی پہچان بتلائی جا رہی ہے تاکہ آدمی اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوار لے، تاکہ وہ دنیا میں متقی بنے اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور یہ انسان دنیا اور آخرت میں پھر کامیاب ہونے والا بنے. تو یہ مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ان احتیاطوں کے کمال پر ہماری زندگیوں کو پہنچایا. اب اللہ کرے کہ وہ برکات ہماری زندگیوں میں آئیں اور ہم ان چیزوں کو پائیں اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو دنیا کے اندر استعمال کریں، تو پتہ چلے گا کہ تقوی کی دولت کیا ہے اور اعمال کی برکت کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے اور اللہ کی مدد کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور فکریں اور تربیت بنانے کی سارے منصوبے جو دعوت اللہ کی نسبت پر دنیا میں چلے اور انسانوں کی زندگی میں بسے اور ان کی نسلوں کے اندر اس کے اثرات منتقل ہوئے، وہ پوری چیزیں زندگی کے اوپر صادق آئیں گی. اس لیے کہ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اللہ کے لاڈلے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. اب قیامت کے کنارے تک آنے والے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی کامیابی اور ان کی بھلائی اللہ نے اپنے مبارک اس دین میں رکھی جو دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانوں کو ملا. اب قیامت تک زمانے کتنے بدل جائیں، حالات کتنے پلٹ جائیں، نوعیت کیسی کیسی آدمیوں کے سامنے آ جائے،
لیکن ان سب کے بیچ میں کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا راز صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ بقول اللہ کے ان عارفین بندوں کے اور صالحین اور اتقیاء قسم کے اللہ کے مردم شناس بندوں کے، جنہوں نے ان ملفوظات کو اور اقوال کو امت کی رہبری کے لیے چھوڑا، جن میں ان باتوں کو بتلا دیا کہ یاد رکھو، اگر کسی آدمی کو فرعون کی طرح سلطنت مل جائے اور قارون کی طرح مال مل جائے اور شداد کی طرح جائیدادیں اسے نصیب ہو جائیں اور نمرود کی طرح طاقتوں کے انبار اس کے آگے پیچھے لگ جائیں اور قوم سبا کی طرح باغات اور کھیتیاں ان کے قبضے میں آ جائیں اور قوم سمود کی طرح ان کے اوپر صنعت و حرفت کا انبار لگ جائے اور ساری مال و دولت ان کے اوپر بارش کی طرح برسنے لگے اور ابو جہل اور ابو لہب کی طرح سرداریوں کا نشہ ان پہ طاری ہو، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، تو ایسے انسان دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی نامراد ہوں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی زندگی میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو اور آپ کے نمونے کے اوپر اپنی زندگی کا چلانا ہو۔ اور یہ زندگی میرے دوستو ایک محنت سے، ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے زندگی میں آتی ہے، اور وہی ترتیب اللہ پاک نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ بھئی اس ترتیب کی بنیاد کیا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ لے، کہ میری زندگی اور میری موت اور میری خوشی اور میرا غم اور میری ضرورت اور میری راحت آپ کی مرضی کے تابع ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اب چاہے رمضان کا یہ مہینہ سردی کے کڑکڑاہٹ میں آ جائے اور چاہے رمضان کا مہینہ گرمی کی شدت میں آ جائے اور چاہے رمضان کا مہینہ موسلادھار بارش میں آ جائے، بندے کو ہر حال میں اپنی اطاعت کا ثبوت دینا ہے، مولا میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کی مرضی پر چلوں گا۔ میری مرضی کیا ہے؟ میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے آدمی کی زندگی کے اندر کہ جانور کی گلے کی ڈوری کھول دو تو جدھر چاہے چلے گا، جس گلی میں چاہے مڑے گا، جس برتن میں چاہے منہ مارے گا، جس چیز کو سامنے آ جائے اس کو کھانے اور پینے کے لیے منہ ڈالے گا۔ تو اس طرح اگر انسان قدم قدم پر اپنی ضرورتوں کو دیکھتا رہے اور صرف اس میں لگ جائے تو یہ تو حیوانی زندگی ہوگی، اور حیوانی زندگی کے اوپر ایمانی نتائج نہیں نکلتے، بلکہ جب حیوانی زندگی بنے گی اور آدمی صرف خواہشات کے میدان میں رہے گا تو خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، اور جب آدمی خواہشات کے اندر حدود کو توڑے گا تو نتیجے کے اندر پھر یہ حد سے نکل کر ہوس پر جائے گا، لالچ پر جائے گا، حرص و ہوس پر جائے گا، اور رات دن یہ 99 کے پھیر میں رہے گا، نہ ابھی سے ایمان کا کمال، نہ آخرت کی حقیقت، نہ اللہ کی عظمت، نہ آقا کی محبت، نہ زندگی کا مقصد، نہ موت کی فکر، نہ خاتمے کو بنانے کا شعور، ان ساری چیزوں سے اس کی زندگی لوٹی لٹائی بن جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو مرضی کے حوالے کر دیا۔ اور روزے کے اندر اللہ پاک کے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی مرضی پہ نہیں ہماری مرضی پہ جینے والے بندے ہیں، لہذا اپنی مرضی پہ تو حیوان زندگی گزارتا ہے اور ہماری مرضی پہ ایمان والا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور جب ہماری مرضی ہوگی کھانے کی تو تم کھا لیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی تو پینے کی تو تم پی لیں گے، اور جب ہماری مرضی نہیں ہوگی تو تم کھانا چھوڑو گے، پانی چھوڑو گے، اپنے جذبات کو تج دو گے۔ تو جب تم ہماری مرضی سے ان چیزوں کو اختیار کرو گے اور ہماری مرضی سے ان کو چھوڑو گے تو تمہارا کھانا بھی دین بنے گا، تمہارا پینا بھی دین بنے گا، تمہارے جذبات بھی دین بنیں گے، یہاں تک کہ تمہاری سحر و افطار ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ افطار کی وقت کی دعائیں بندے کی زیادہ مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو جھونک دیا اور اپنی مرضی کو تج دیا اور اس کے اوپر اپنا پورا دن گزار کر قبولیت کے وقت تک کے پہنچ گیا۔ اب اللہ کی رحمت بھڑک رہی ہے، ان کا رحم جوش میں آ رہا ہے، وہ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، وہ بندوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ کہ ان بندوں کا کیا بدلہ ہے جنہوں نے اپنی محنت پوری کر دی اور انہوں نے ہماری اطاعت کا پیمان پورا کیا۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی عزت کی قسم کہ جنہوں نے آپ کی محبت میں اور آپ کی عزت میں کیا، یہ بے شک آپ ہی کے لیے بھوکے رہے، آپ ہی کے لیے پیاسے رہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، میں ان پر کرم کی چادر اڑاتا ہوں۔ تو یہ نعمتوں کا اظہار اور ان کا اقرار اور ان کے گواہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بنا کر ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری زندگی کے لیے بے پناہ برکتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔
جن میں افطار کے وقت کی دعاؤں کا قبول ہونا اور زندگی کی پاکیزگی کے راستے پہ پڑ جانا، اور سحر کے وقت اٹھے، کائے کے لیے اٹھے؟ بھئی پیٹ بھرنے کے لیے اٹھے، کھانے کے لیے اٹھے، اور کوئی تیر مارنے کے لیے نہیں اٹھے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ تو جب اللہ کی مرضی کے اوپر آ گئے تو یہ سحر ان کے ہاں اتنی قیمتی بن گئی کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے اور نیکیوں کے پڑھنے میں کمی کا خطرہ بندے کو لاحق ہو رہا ہوگا، اور فرشتے ایک نیکیوں کا دفتر لائیں گے، ایک بھاری وزن شے لائیں گے اور لا کر اسے نیکیوں کے پڑھنے میں ڈال دیں گے، اور بندہ دیکھ کے مچل جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس کے نتیجے میں نیکی کا پڑھنا بھاری ہو گیا اور میں نہیں جانتا کہ کیا وزن اس میں ڈالا گیا۔ فرشتے کہیں گے کہ تو رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے سحر کرتا تھا، تو جو کچھ تو کھاتا تھا اس کو بھی اللہ نے نیکیوں کا وزن عطا فرما دیا۔ تو گویا ہم کھاتے رہے، پیتے رہے، اور اللہ پاک اس کو عبادت شمار کرتے رہے اور اعمال میں تلوانے کی خوشخبری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم کو نصیب فرماتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جب آدمی اللہ کی مرضی پر آتا ہے تو اللہ رب العزت اب جب دیکھتے ہیں کہ بندہ میری مرضی پر آ گیا تو اس کا کھانا بھی، اس کا سونا بھی، اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ سے اپنی نسبت لگا لیتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل عبادت بن گیا۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے اندر آدمی کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ بھئی آدمی نماز پڑھ رہا تو ایک سو ہو گیا، نماز میں لگ گیا، اور تلاوت کر رہا تو متوجہ ہو گیا، قرآن پاک کے پڑھنے میں لگ گیا، اور حج کے لیے نکل گیا تو اپنے وطن کو خیر بات کر دیا اور اپنے ساری چیزوں کو قربان کیا۔ لیکن روزے کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سو رہا تو پتہ نہیں چلا، یہ کھا رہا تو یہ کسی سے بات کر رہا تو پتہ نہیں چلا، یہ کاروبار کر رہا تو پتہ نہیں چلا، یہ کسی کے مسئلے طے کر رہا تو پتہ نہیں چلا۔ تو اب گویا اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس عبادت کی بنیاد پہ تم کر رہے ہیں تو ہر کام میں ہماری نسبت تمہارے ساتھ لگ گئی۔ تو گویا اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک وہ جو محتاج زندگی ہے، وہ جو تقوی والی زندگی کا پیمانہ ہے وہ عطا فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں ہماری نسبت کا خیال رکھ کر زندگی گزارو۔ تو میرے دوستو، جس زمانے میں دین اپنی حقیقتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں تھا، اور آج بھی اللہ جن بندوں کو دین اپنی حقیقتوں کے ساتھ عطا فرما رہے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کے ماحول میں، ان کے پڑوس میں، ان کی صحبتوں میں وہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں جو دین کے اثرات ہیں اور جو دین کی حقیقت ہے۔ اب صحابہ کی زندگی میں اس کے اثرات اس سطح تک تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ گویا ہمارے زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزرا، اور رمضان کے دن گزرنے کے بعد کچھ ہی دن نہیں گزرے کہ ہمارے گھر پہ ایک آواز آئی، دستک لگی۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی کون آواز دے رہا ہے، باہر نکل کے دیکھے تو ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے ملک شام کا سفر درپیش ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں 10 مہینے سال بھر میں آؤں گا یا 1.5 سال میں آؤں گا، ایک لمبی مدت لگے گی، اس لیے کہ اس زمانے کے سفر ہماری زمانے کی طرح نہیں تھے کہ وہی پلین میں بیٹھے اور اڑ گئے، اور ٹرین میں بیٹھے اور چل دیے، اور کار میں بیٹھے اور سر پر پہنچ گئے، بلکہ آدمی کے لیے مدتوں کی طوالت اور سفر کی مشقت اور صعوبت اور راستے کی ساری گویا الجھنیں اور اس کے نشیب و فرات کو، کبھی یہ ہوتا تھا کہ پانی بھی نہیں ملا تو کیا ہوگا، اور صحرا اور دشت و جبل کا شکار بن گئے تو ہماری زندگی کا کیا بنے گا، تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ کب آدمی واپس ہوگا، اور ہوتا تو لمبی مدت میں ہوتا۔ اب وہ یہودی یہ کہہ رہا کہ پتہ نہیں کتنی مدت میں میرا واپس آنا ہوگا، یہ لاکھوں درہم میرے پاس ہیں اور میں اپنے تجارت کا مال لے کے جا رہا ہوں، اور یہ بچے ہوئے لاکھوں درہم میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاس امانتاً رکھو، اگر میں آ گیا، بچ گیا اور جی گیا تو تم سے لے لوں گا، اور اگر میرے مرنے یا نہیں آنے کا یقین تم کو ہو گیا تو تم میرے بیوی بچوں کے حوالے کر دینا۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا سازش ہے کہ یہ جن کی آنکھوں میں خون اتر جاتا ہم کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے، اور آج ان کی جرات اور آج ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ یہ ہمارے دروازے پہ کھٹکھٹا کر اور عاجزی اور لجاجت کے ساتھ اپنے لاکھوں دینار و درہم ہمارے حوالے کرنے کے لیے پڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے تم رکھ لو، اگر بچ گئے تو آ کے لے لیں گے، اور ختم ہو گئے تو ہماری اولاد کو پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کیا ہے، تمہارا حقیقی باپ موجود ہے، تمہارے سگا بھائی موجود ہے، تم اپنے بھائی کے پاس کیوں نہیں دیتے، تم اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں رکھاتے، ہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟
تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی رمضان کا مہینہ گزرا اور ہم نے دیکھا کہ تم روزے کی حالت میں اپنا مال نہیں کھاتے، تو جو آدمی اللہ کے لیے اپنا مال نہیں کھاتا تو وہ غیروں کا مال کیا کھائے گا؟ لہذا ہم کو یقین ہے کہ اگر باپ کے پاس دیں گے تو محبت میں کسی اور بیٹے کی اولاد کو دے دے گا، اور سگے بھائی کے پاس دیں گے تو وہ ہڑپ کر کے بیٹھ جائے گا تو میری بیوی بچوں کو مانگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور تمہارے پاس باپ سے زیادہ اطمینان ہے اور بھائی سے زیادہ دل مطمئن ہے کہ اگر تمہارے پاس رہے گا تو مجھے ملے گا یا میری اولاد کو ملے گا، اور یہ تمہارے رمضان کی برکت ہے جو میرا دل مطمئن ہو رہا ہے۔ تو گویا میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ہم پہ گزرتا تھا، اثرات غیروں کے اوپر پڑتے تھے، اور آج وہی رمضان ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اب غیروں پہ کیا اثرات پڑتے؟ پیٹ کی اولاد پہ اثرات نہیں پڑ رہے، اور پیٹ کی اولاد پہ کیا پڑتے؟ خود اپنی ذات پہ نہیں پڑ رہے کہ بھئی تقوی کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بڑھی، خدا کا خوف بڑھا، آخرت کی خشیت بڑھی، اور موت کے بعد کی زندگی کا احساس ہوا، دنیا کی رغبتوں سے جی ہٹا، بدعمالیوں سے طبیعت میں تنفر پیدا ہوا، اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوا، اپنے نبی کی ارمانوں کو پہچانا، آقا کے غم کو سینے سے لگایا، دین کے تقاضوں کو پہچانا، ایمان پر اپنی جان و مال کو لگایا، تاکہ ایک مزاج بنے روزے اور قرآن پاک کے سننے اور سنانے سے۔ تو وہ مزاج جو کبھی اپنوں سے نکل کر اوروں میں منتقل ہوتا تھا، آج ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی قائم نہیں ہے، خود ہماری ذات کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے پیچھے دین کی وہ محنتیں اور ایمان کا وہ ماحول اور آخرت کی وہ صحبتیں جو ایک ایمان والے کے لیے ضروری تھی کہ بھئی جیسا ماحول ہوگا، اگر زمین زرخیز ہوگی تو بیج ڈالو تو اس سے انار بھی نکلے گا، سیب بھی نکلے گا، زعفران بھی نکلے گا، اور اس سے جو ہے اچھے قسم کا چاول بھی نکلے گا۔ تو جس قسم کی کھاد ہوگی اور جس قسم کی زمین ہوگی اس قسم کی زرخیزی کا جواب اس کے اندر سے ملے گا۔ اور زمین بنجر ہے تو آسمان سے بارش پڑ کر جو ہے بادل پھٹ جائے اور آدمی پانی ڈالتے ڈالتے تھک جائے تو یہ پانی بہہ کر کسی اور طرف کو نکل جائے گا، یا ٹھہر کے کیچڑ اور دلدل اور مچھر اور تعفن و بدبو پیدا کر کر آدمی کے لیے عذاب بنے گا۔ تو اس طرح ہماری زندگیوں کا حال ہو گیا کہ اس کے آگے پیچھے دنیا کی محبتوں کی وجہ سے قلب اتنے سخت ہو گئے اور سینے اتنے پتھر کی طرح چٹان بن گئے کہ اب اس پہ ایمان کی بارش ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، اور آخرت کی رحمت اترتی تو احساس نہیں ہوتا، اور قرآن کی پکار آتی تو قلب میں نرمی نہیں آتی، اور نبی کی ارمانیں سنتے ہیں تو کانوں سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی۔ اب یہ بے دین زندگی کے اندر دین کے اعمال بھی آئے تو وہ بھی رسم و رواج کے شکار بن گئے، اور اس کی ساری رونق جو ہے بجائے زندگی میں آتی قلب کے اندر اترتی، اولاد میں منتقل ہوتی، یہ بازاروں میں چلے گئی، کپڑوں میں پھیل گئی، کھانے پینوں میں ختم ہو گئی، اور ہم سمجھے ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ کن برکتوں کا مہینہ تھا اور کن نعمتوں کا مہینہ تھا اور کس تقوی و طہارت کے مطالبے کا مہینہ تھا۔ اب جب یہ چیزیں صحابہ کی زندگی میں آئیں تو یہود و نصارہ متاثر ہو گئے، اور ہماری زندگی میں آئی تو ہماری اولاد متاثر نہیں ہوئی، ہم متاثر نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو، اصل میں وہ ماحول ایمان کا بنے جس کو بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، دین کے روزے دیے، رات کا قرآن پاک کا سننا سنانا، تراویح کا عمل دیا، اور درمیان میں تلاوت کی رغبتیں دلائی گئیں، اور اس میں کو غمخواری کا اور دلداری کا مہینہ بنایا گیا تاکہ آج محبت و ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے پہ نثار ہونے والا بنے۔ اس میں اخلاق کے کرنیں پیدا کی گئیں کہ کہیں اس کو غمخواری کا، کہیں اس کو ہمدردی کا، کہیں اس کو صبر کا مہینہ بترایا کہ بھئی اوروں کو درگزر کرو، دوسروں کی کڑوی کسیلی کو جھیل لو، اور اللہ کے لیے ان سب چیزوں کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو گزار لو۔ اب جب یہ زندگیاں حقیقت کے اندر ہمارے اندر موجود تھی تو اس کے اثرات لوگوں پہ پڑ بھی رہے تھے، اور دنیا اس سے سبق لے رہی تھی، اور لوگوں کو اس کا حال کا اندازہ تھا۔ ایسی غمخواری اور ایسا تعلق آدمی کی زندگی کے اندر دین کے اور ایمان کی نسبت کے اوپر آیا تھا، اور آدمی اسے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلا رہا تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر زندگی کے اندر ایمان کے تقاضے سمجھ میں آ رہے تھے، اعمال کی برکتیں نصیب ہو رہی تھی، دعاؤں کی قبولیت کو دنیا اپنی زندگی کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ نتیجے میں ایمان والا تو فوراً سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دعا والا، یہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور ناطے کا مضبوط رکھنے والا، تاکہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو قیمتی بنائے اور ان اعمال سے سنوارے، اور وہ رشتہ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیدا کرے جس رشتے کے پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے 11 مہینوں کی غفلتوں کے دھونے کا سامان فرمایا، اور آگے کی 11 مہینوں کو آراستہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے یہ نعمت دی کہ جس میں صبر کی دولت بھی اور تقوی و طہارت کی نعمت بھی اور دلداری و غمخواری کی کیفیت بھی اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی بھی اور اپنی زندگی کی ضرورت کا سمجھنا بھی
اور اپنے ایمان اور اپنے خاتمے کو بنانے والی کیفیتوں پہ پڑھنا بھی، تاکہ اللہ سے ڈرنے والی وہ تمام علامتیں جس کو قرآن گنا رہا ہے، بتلا رہا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ کہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا اور ڈرنے کا حق کیا بتلایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر یہ کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تمہاری موت اسلام پر ہو۔ مطلب یہ کہ جیسے روزہ سحر سے لے کے افطار تک ایک طویل اوقات آدمی کی زندگی کو عبادت میں رہنے کا احساس دے رہا، اور ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ تراویح اور قیام اللیل کی برکتیں مل رہی ہیں، اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ پھر سحر کو عبادت بنا کے دیا جا رہا ہے، تو گویا پورا مہینہ اس کے دن اس کے راتوں پر یہ عمل اور اس کے تقوی کی کیفیات اور نیکی کی برکات احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کہ اس کے ایک ایک دہے کی اور ایک ایک دن کی الگ الگ قیمت بتلائی گئی کہ نیکی کے بدلے میں کیا ملے گا، اور فرض کے بدلے میں کیا ملے گا، اور نفل کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اور پھر یہ کہ جو ہے یہ مبارک مہینہ جس کا اول حصہ رحمت اور اوسط حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی، تاکہ آدمی ان محنتوں میں اپنی زندگی کو چلانے والا بنے اور ان اعمال سے اپنی زندگی کو نکھارنے والا بنے، تو اس راستے پہ امت کی زندگی کو ڈالا گیا اور امت کی زندگی کو بنایا گیا۔